اگر آپ دیکھیں دونوں اماموں کی زندگی تو حضرت مجدد الفسانی کا حال یہ تھا کہ آپ چلتی پھرتی درسگاہ بھی تھے، خانقاہ بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، اور جو اس میں ٹھیک ٹھاک طلبہ ہوتے تھے انہیں پلا بھی دیتے تھے۔ یہ ایک اسپیشلائزیشن تھا آپ، اسی لیے آپ کو مجدد فی الشریعہ بھی کہا جاتا ہے اور مجدد فی الطریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ میں جس خاندان میں پیدا ہوا ہوں وہاں کوئی بات چھپائی نہیں جاتی، اس لیے میں ہر بات سوچ سمجھ کہنا چاہتا ہوں۔ جو خاص بات ہے مجدد الفسانی، جس کی وجہ سے جو لوگ اردو بھی نہیں جانتے وہ بھی آپ کو جانتے ہیں۔ مجدد الفسانی کی شان یہ ہے کہ جنہیں اردو وہ بھی ان کو جانتے ہیں۔ ترکستان چلے جاؤ، آدھا ترکستان آپ کو جانتے ہیں۔ اچھا، میں سلسلہ علیہ اشرفیہ کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے تو ایک کلیئر ہے کہ آپ کو بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور رکن الدین شامی سے سلسلہ نقشبندیہ سہروردیہ کی خلافت میں، لیکن ایک اور تعلق بتاؤں۔ آج کل لوگ بہت، میں نے سنا ترکیوں کا سیریل بہت دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے وہ کر رہے ہیں۔ دیکھنا تو کچھ نہیں چاہیے، لیکن وہ لوگ جو الٹی سیدھی چیز دیکھتے ہیں وہ کم سے کم ان بری چیزوں سے بچ کے کچھ اسلامی چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن جواز اس میں بھی نہیں۔ ڈرامہ از ڈرامہ، آلویز بھی ڈرامہ، وہ کبھی آپ کے لیے کامن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن دیکھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ شخصیت کا ذکر اور شاید ان کے تعلق سے بھی کوئی سیریل بن، حضرت خواجہ سرکار سیدنا احمد یسوی رحمت اللہ علیہ، آپ پر بھی ایک سیریل ترکیوں نے بنا دی ہے۔ ان کو پیر ترکستان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ایک چمکتا ہوا سورج۔ سلسلہ نقشبندیہ کئی برانچوں میں ترکستان میں پھیلا ہے، لیکن جو سب سے مضبوط برانچ ہے، سارا خاندان بنی عثمان جن کا مرید ہے، وہ حضرت پیر ترکستان سرکار سیدنا خواجہ احمد یسوی رحمت اللہ۔ آپ کا مزار جو ہے وہ ماوراء النہر میں ہے، ازبیکستان میں، جو اصل ترکستان ہے، رشیا کے بارڈر۔ معلوم ہے یہ کون؟ یہ میرے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے حقیقی نانا ہیں۔ کیا بات، کیا بات، حقیقی نانا۔ جس زمانے میں مخدوم پاک سمنان کے بادشاہ تھے، اس وقت جو ہے وہ آل عثمان کی سلطنت اسٹیبلش ہو چکی، اور سلطان عثمان علی خان جو پہلا سلطان تھا خاندان بنی عثمان کا، اس کا بیٹا اورحان خان وہ سلطان تھا، اور اس نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے ملاقات کی، اور جانتے کیا کہہ کے ملاقات کی؟ حضور، آپ کے نانا میرے دادا ایک ہی زمانے میں تھے، میرے دادا آپ کے نانا خواجہ احمد یسوی کے مرید ہیں، میں یہ پوری شیراز سے لے کر کے رے تک کی حکومت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کیا بات، واہ واہ۔ دستبردار ہو گئے تھے عثمانی لوگ مخدوم پاک کے دائرے حکومت سے۔ یہ تعلق ہے ترکیوں کا، اور ترکیوں کا نقشبندیوں کا، اور وہ سلسلہ چل کے آیا ہندوستان کے اندر۔ ملتان شریف میں سلسلے نقشبندیہ پوری شان کے ساتھ چلتا، پوری شان کے ساتھ دمکا۔ ملتان، اوکاڑا، یہ سب جو علاقہ، لاہور، دہلی میں اس نے حضرت خواجہ باقی باللہ کی شکل میں ایک نقشبندی فضا قائم کی، لیکن ہندوستان کی اتنی بڑی وادی کسی ایسے بطل جلیل کی منتظر، جس کی ایک نگاہ کیمیا اثر سب کو نقشبندی کشکول میں مدینے کا جام پلا دے، قدرت خدا بندی دیکھ، مصطفیٰ کی رحمت دیکھ کہ فاروق اعظم کے خاندان کے ایک فرد جلیل، ایک بطل جلیل کا انتخاب کیا گیا، ایسے فرد کا جو خواجہ احمد یسوی کی کرامات کا خزانہ بن کے آیا، ایسا فرد جلیل جو حضرت محی الدین ابن عربی کے فیوز و برکات کو لے کے آیا، ایسا فرد جلیل جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے علم و عرفان کا بحر بے کنار اپنے سروں پہ سجا کے آیا۔ تاریخ پکار اٹھی کہ جس وقت سلسلہ نقشبندیہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اللہ جانے وہ کیسی روح پھوکی مجدد نے، کیسی آواز تھی کہ پھوکی تھی سرہند کی سرزمین پر، مگر سر ہند سے پورا ہندوستان
سیراب ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اسی لیے امام ربانی کو وہ بھی لوگ جانتے ہیں جو اردو ہندی نہیں جانتے، انہیں پتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے نقش بند کو سینے میں نقش بند کر دیا۔ واہ 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 مدینے کے نقش بند کو سنیوں کے سینے میں نقش بند کر واہ دیا۔ واہ 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 دیوبندیوں کو، وہابیوں، سلفیوں، یہاں تک کہ اور گئے گزرے لوگ سب نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ مجدد فی الشریعت تو تھے ہی، مجدد فی الطریقت بھی تھے۔ انہوں نے سنیت کی بھی لاج رکھی، نقش بندیت کی بھی لاج رکھی، واہ 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 مگر میرے رضا نے، واہ واہ سب کے رضا نے، واہ واہ ہم سب کے رضا نے صرف سنیت ہی نہیں، صرف قادریت ہی نہیں، بلکہ اہل محبت کی محبت اور ارباب عشق کی عشق کی ایسی لاج رکھی کہ جب ساری دنیا فاسق بنتی جا رہی تھی، رضا سب کو عاشق بناتے جا رہے۔ واہ 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 کیا بات کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ چلتا پھرتا عشق بن کر میرا رضا چمکا تو غوث اعظم کی کرامت بن کے چمکا، واہ 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 اور جب ہاتھ پھیلایا تو کون دوسرا رضا بنے؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم سیدوں سے محبت کرتے ہیں، واہ مگر دوسرا رضا اس لیے نہیں آیا کیونکہ میرے رضا نے جب دامن سیادت تھاما، کیا بات واہ دامن سیادت تھاما، تو یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ 10 سال تک میں یہ دامن پکڑوں یا 100 سال تک پکڑوں یا 200 سال تک پکڑوں یا قبر میں جب تک رہوں تھامے رہوں، نہیں، بلکہ امام احمد رضا نے جب دامن آل رسول تھاما تو یہ دعا کی یا رسول اللہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدر۔ سبحان اللہ خوب خوب واہ 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 میں پہلی بار آیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں کہ یہاں کیا ماحول ہے، سبحان اللہ تلقین کر کے جا رہا ہوں، ورنہ پچھتاؤ گے، اور پھر جب پچھتاؤ گے تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی، داستان ہوگی۔ واہ 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 کبھی سنا ہے آپ نے لیلا مجنو میں لڑائی؟ ہاں؟ لیلا نے مجنو کو ڈانٹ دیا، مجنو نے کبھی کسی قصے میں پڑھا؟ عاشق معشوق میں، لور بھی لور میں لڑائی ہو جائے، مجنو کے لیلا سے بریک اپ ہو گیا، ایسا کوئی قصہ پڑھا؟ بولیے، زور سے بولیے، کیوں؟ کیونکہ ایک عاشق ہے دوسرا معشوق ہے، واہ واہ ایک محب ہے دوسرا محبوب ہے، ایک لور ہے دوسرا بھی لور ہے۔ ارے تم امام احمد رضا کے غلاموں کو سیدوں سے لڑانے کا خواب دیکھنے والوں، تم سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔ زمانہ جس طرح لیلا کو مجنون سے الگ نہ کر سکا، تم رضا کو سیدوں سے واہ واہ خوب خوب واہ واہ سبحان اللہ حق ہے سبحان اللہ واہ 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 کیا بات سبحان اعلیٰ واہ 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 خوب سبحان اللہ سید اس رضا کو برا کہیں گے واہ جس رضا نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، کیا بات ہے واہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ جو رضا یہ کہے سیدوں کو کیا بیماری کوئی ہے جو اپنے اتنے پیارے سچے عاشق کو برا کہیں؟ واہ واہ کیا اس عاشق کو ہم برا کہیں جو یہ کہے کہ دو جہاں میں خادم آل رسول واہ واہ کیا حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ اس عاشق کو کوئی سید برا کہے گا جو یہ کہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کے، کیا زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اس عاشق کو ہم برا کہیں جو کہہ دے اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، صاحب طہارت پہ لاکھوں سلام، جو علی کی کرامت پہ سلام بھیجے، فاطمہ کی طہارت پہ سلام بھیجے، جو رضا حسن کی امامت پہ سلام بھیجے، جو رضا حسین کی شہادت پہ سلام بھیجے، جو امام باقر کے تفقہ فی الدین پہ سلام بھیجے، جو زین العابدین کی عبادت پہ سلام بھیجے، جو غریب نواز کی جالی پکڑ کے کہے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم
نہیں، مانگنے والا تیرا۔ واہ 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 واہ، جو دامن غوث تھام کے کہے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے، رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یاد رکھو جس طرح شیرین کا فرحاد سے بریک اپ نہیں، جس طرح لیلا کا مجنون سے نہیں، ہیر کا رانجھا سے نہیں، رومیو کا جولیٹ سے نہیں، اسی طرح کی چوچا اور مارہرہ کا بریلی سے بریک اپ نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، خوب خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، خوب خوب، سبحان 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 اللہ۔ میں آخری ایک مثال دے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ تعلق کے چوچے سے کیسا تھا، کیونکہ مارہرہ شریف بریلی سے کچھوشا کے بنسبت بہت قریب، اعلیٰ حضرت کو ڈائریکٹ فیض وہاں سے مل گیا، خانوادہ قادریہ سے ملا، جیلانیہ سے نہیں ملا، اگر ایک کسک تھی، ایک احساس تھا کہ یہ جو آل جیلان ہے یہ تو زیادہ تر گجرات میں یا تمل ناڈو میں، آل جیلان رزاقی سادات جیلانی سادات وہیں زیادہ یا کشمیر میں، ہمارے یوپی میں تو صرف کچھوچا شریف ہے۔ انہوں نے اپنے عشق کا دریا ایسا بہایا کہ اس زمانے میں مجدد اعظم سلسلے علیہ اشرفیہ ہم شبیہ غوث اعظم سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ سے آپ کا تعلق گہرا ہے، اور اتنا گہرا ہے، اور وہ تعلق بھی کس طرح ہوا معلوم؟ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مارہرہ شریف الملفوظ میں مفتی اعظم نے تحریر فرمایا تو اس وقت حضور خاتم الاکابر شاہ علیہ رسول احمدی مارہروی رحمت اللہ علیہ نے شاید مارہرہ کا پہلا مرید تھا کہ ایک ہی نشست میں ارادت بھی، ایک ہی نشست میں خلافت بھی، کیا بات دے دیا، اور اس کے بعد ایک کوٹلی میں کچھ تبرک دیا اور کہا احمد رضا کہاں جاؤ؟ کہا حضور دہلی جاؤں، محبوب الہی کے ہاں، وہاں کچھ کتابیں دہلی سے لینا ہے، اس کے بعد پھر وہاں سے میں ٹرین پکڑ کے، اس زمانے میں انگریزوں کے زمانے میں چھوٹی لائن والی ٹرینیں چلتی تھی، اس سے میں بریلی آ جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، جب دہلی جا رہے تو یہ تبرک لے کے جاؤ۔ دہلی میں محبوب الہی کی مسجد کی شمالی محراب پر ایک قلندر بیٹھا، جانا تو اسے اپنا بھی سلام کہنا، میرا بھی سلام کہنا، واہ واہ، کیا بات کیا بات، اور ادب سے یہ تبرک ان کو دے دینا، اور خیال رکھنا وہ ہم شبیہ غوث اعظم، سبحان اللہ، ان کی صرف سیرت نہیں صورت بھی غوث پاک کی طرح۔ واہ اور سنو میں تو قادری ہوں وہ جیلانی، واہ، یعنی غوث اعظم کا ڈی این اے بھی ان کی باڈی میں، میرا سلام کہنا۔ سرکار بہت ایکسائٹڈ تھے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، جلدی جلدی دہلی پہنچے، فاتحہ پڑھتے ہی فوراً گئے مسجد میں، اور پیر و مرشد نے جہاں نشاندہی کی تھی وہاں شمال کی جانب قلندر کو ایک فقیر کو جو شاہی لباس میں ہے بیٹھا دیکھا، حالت نماز میں تھے، آپ پیچھے کھڑے تھے، سلام پھیرتے ہی جیسے ہی چہرہ گھمایا تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو سامنے کوئی اور نہیں، ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ۔ سبحان اللہ سبحان یہ اشرفی میاں کون؟ میرے دادا محدث اعظم کے سگے نانا، واہ، اور میری دادی یعنی سرکار کلاں کی بہن میری دادی کے سگے دادا، دادی کے دادا اور دادا کے نانا، ہم شبیہ غوث اعظم۔ چہرہ اتنا درخشندہ، اتنا نور میں نہایا ہوا تھا کہ اعلیٰ حضرت بالکل بے ساختہ اپنے دو مصرے فی البدی کہہ دیے اور عرض کیا ہے اشرفی اشرفی، اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ پروردہ سہ محبوبہ، اے اشرفی آپ کا چہرہ تو حسن و خوبی کا آئینہ، واہ واہ، اے تین محبوبوں کے پالے ہوئے اور نظر کیے ہوئے، وہ تین محبوب، محبوب سبحانی غوث اعظم، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، اور محبوب یزدانی مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی،
اسی پر محدث اعظم نے تضمین کی ہندی میں کہ توری مہما کا بخانت ہے رضا شیخ جہاں. واہ 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 واہ. اعلیٰ حضرت کو شیخ جہاں کہا محدث اعظم. توری مہما کا بخانت ہے رضا شیخ جہاں, تورا مکھ دیکھ کر یس بولے رضا شیخ جہاں. اشرفی رخت آئینہ حسن خوبا, اے نظر کردو پروردہ سہ محبوبہ. واہ 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 واہ. دیکھا تو مسکرا کے اشرفی میاں نے فرمایا ماریرہ شریف سے آ رہے ہیں. واہ واہ. نہ کوئی موبائل, نہ واٹس ایپ, نہ انسٹاگرام, نہ فیس بک, نظر سے نظر ملی بات ہو گئی. Are you coming from Bareilly? From ماریرہ؟ ماریرہ سے آ رہے ہو. کہاں حضور؟ میں اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کے آیا ہوں اور کچھ تبرکات امانتاً آپ کے ہیں جسے آپ تک پہنچانے آیا. دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا. ایک طرف شریعت کا تاجدار ہے, دوسری طرف طریقت کا تاجدار. واہ واہ. ایک طرف مجدد فی شریعت, دوسری طرف مجدد فی طریقت. واہ واہ. دونوں جمع گلے مل رہے ہیں اور مجدد الفسانی کی روح دونوں کی بلائیں لے کے کہہ رہی ہے کہ میرے وجود کا دو حصہ, ایک شریعت ایک طریقت, آج دونوں کو میں گلے ملتے ہوئے دے. واہ 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 واہ. خوب خوب. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تعلق ایسا تھا کہ ایک دن اشرفی میاں کچھوچا شریف میں مسجد کے وضو خانے میں وضو کرتے کرتے آسمان کی طرف سر کی اور رونے لگے. started to cry, رونے لگے. مرید نے پوچھا حضور آپ رو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کہاں میں فرشتوں کے کاندھے پہ قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں. فرشتوں کے کاندھے پہ قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں. حضور کون؟ کہا احمد رضا خان بریلوی کا وصال ہو گیا. اپنے وقت کا قطب اعلیٰ حضرت کے جنازے کو فرشتوں کے کاندھے پہ دیکھ رہا ہے. تم اس خاندان سے بریلی کو لڑواؤ جو اعلیٰ حضرت کو صرف مولوی نہیں, صرف عالم نہیں, عارف سمجھتا ہو. صرف ایک محقق نہیں, مفتی نہیں, صوفی بھی سمجھتا ہو. صرف ایک مدبر یا نحوی نہیں, صرف منطقی نہیں, صرف محقق یا محدث یا مفسر ہی نہیں, بلکہ اپنے وقت کا مرشد سمجھتا ہو. اس احمد رضا کو تک پہنچنا ہے تو سادات کا دامن تھام کے پہنچو, اور سادات تک پہنچنا ہے تو احمد رضا کو گلے لگا کے پہنچو. نہ تمہیں یہاں رسوائی ملے گی نہ وہاں رسوائی ملے گی. مولا کریم ہم سب کو امام عشق و محبت, ان کے مکمل روش پر, ان کے چال چلن پر, انہی کے مسلک حقہ پہ چلنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.